سختی اور ڈانٹ ڈپٹ سے ناراض دو نابالغ بچوں نے امام صاحب کی بیوی اور ان کی دو معصوم کلیاں یعنی دو معصوم بیٹیوں کو کیا قتل، اور قتل بھی اس انداز سے کیا کہ مسجد میں آ کر گھسے، وہاں سے سامان لیا اور سامان لینے کے بعد پھر اوپر گئے اور حجرے میں جا کر مار مار کے دونوں کا قتل کر دیا، یعنی بیٹیوں کا بھی اور بیوی کا بھی۔ مفتی ابراہیم صاحب کا بیان ہے کہ وہ بچہ روزانہ پڑھنے کے لیے آتا تھا، کبھی مفتی ابراہیم ان کو پڑھاتے تھے، کبھی ان کی بیوی ان کو پڑھاتی تھی، اور کبھی مفتی ابراہیم بھی ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے۔ ظاہر ہے کوئی بچہ میرے پاس بھی پڑھنے کے لیے آئے گا یا کسی کے پاس بھی پڑھنے کے لیے جائے گا، ڈانٹ ڈپٹ تو کرے گا نا بھائی۔ سبق یاد نہیں ہے تو استاذ مارے گا بھی، تنبیہ بھی کرے گا، ڈانٹے گا بھی۔ اور اسی طرح سے جب مفتی صاحب نہیں ہوتے تھے تو ان کی بیوی اسرانہ جو ہے وہ قرآن پاک پڑھاتی تھی اور وہ بھی درس دیا کرتی تھی، جیسا کہ مفتی ابراہیم کی زبانی یہ بات کھل کر سامنے میں آئی ہے۔ لیکن ابھی تو بالکل یہ بازار گرم ہے کہ دو معصوم بچوں نے مل کر دو معصوم بیٹیوں اور امام کی بیوی کا قتل کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس خبر نے جہاں باغپت کے پورے علاقے میں اور گنگنولی گاؤں کے پورے گاؤں میں ایک کوہرام برپا کر دیا، جہاں اس اسرانہ کے بھائی جو مولانا ہیں وہ بڑے غمگین نظر آئے اور روتے روتے اپنے آنکھوں سے آنسو جاری کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو پال پوس کر جوان کیا تھا اور اس کے بعد ان کی شادی رچائی تھی، اور یہ بھی فرمایا کہ سب سے زیادہ اسی کی شادی میں انہوں نے خرچ بھی کیا ہے۔ یار کوئی بھی ہو، کسی کی بہن کسی کی بیوی ان کے سامنے میں اس طرح مری ہوئی ملے، کسی کی دو معصوم کلیاں، یار میری بھی بیٹیاں ہیں، میں بھی گھر جاتا ہوں تو بیٹیوں کو سب سے پہلے گود میں لے کر خوش ہو جاتا ہوں، جو بھی دقت اور پریشانیاں باہر میں ہوتی ہے گھر جاتا ہوں سارا درد ختم ہو جاتا ہے، ساری تھکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں بال بچوں کو دیکھ کر۔ اور کوئی انسان باہر سے آئے اور ان کے سامنے میں ان کی مری ہوئی بیوی اور ان کے سامنے میں ان کی دو بچیاں معصوم کلیاں جب خون میں لت پت ملے تو بتاؤ انسان کا دل کیسا کرے گا، انسان کیا سوچنے پر مجبور ہوگا۔ یہ ہوا مفتی ابراہیم کے ساتھ۔ مفتی ابراہیم دورہ دیوبند گئے ہوئے تھے، اور جب دیوبند سے جیسے ان کو خبر ملی آپ کے ساتھ اور آپ کے گھر میں اور آپ کے تینوں ختم ہو گئے، آپ کی بیوی بھی ختم ہو گئی، آپ کی دونوں بیٹیاں بھی ختم ہو گئی، خدا کی قسم مفتی ابراہیم صاحب ایسے ہو گئے تھے مانو کہ وہ پاگل ہو گئے ہوں۔ یار کیسے بچوں کو درس دوں، کیسے بچوں کو پڑھاؤں، اور یہ گھٹنا دن بدن روز بروز بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے یو پی کا واقعہ سنا، ایک طالب علم نے استاذ پر حملہ کر دیا، اور اب یہ گھٹنا دیکھ لو۔ اس گھٹنا نے پورے علاقے میں سنسنی پھیلا دی ہے، اس گھٹنا نے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے، اس گھٹنا نے لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے بچوں کو پڑھاؤ تو مارو نہیں، بچوں کو پڑھاؤ تو سختی مت کرو۔ تو کیسے پڑھیں گے بچے؟ افسوس لگتا ہے یار، افسوس لگتا ہے دو معصوموں نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا کہ اپنے استاذ اور اپنے ٹیچر کی بیوی اور دو بچیوں کو موت کا گھاٹ اتار دیا۔ مفتی ابراہیم صاحب رو رو کر ان کا برا حال ہے، اور مفتی ابراہیم صاحب سوچنے پر مجبور ہے اب کیا کریں، آپ کہاں جائیں، کس کو منہ دکھائیں، کن کے سامنے میں جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی مفتی ابراہیم صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی وہ جو ہماری شہید ہوئی ہیں ہماری بہن اسرانہ، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، کروٹ کروٹ چین سکون نصیب کرے، اور دو بچیوں اللہ شہادت کی موت ہوئی ہے، اللہ ان کو جنت نصیب فرما دینا۔ سوچنے پر مجبور ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں، آپ لوگ بھی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس حالت میں رکھے خوش رکھے، جہاں بھی رکھے
اپنے حفظ و امان میں رکھے، جس حالت میں رکھے، جہاں پر بھی رکھے، خوش رکھے۔ انسان اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو چھوڑ کر کبھی باہر چلا جاتا ہے، کبھی دلی چلا جاتا ہے، کبھی ممبئی کولکتہ چلا جاتا ہے، کون جانتا ہے میری بچیوں کے ساتھ، میری بیویوں کے ساتھ اور میرے گھر والوں کے ساتھ ایسا کام ہو جائے گا، ایسا گھٹنا گھٹ جائے گا، کون جانتا ہے۔ اسی لیے اے مسلمانوں، ایمان والوں، خاص طور سے مدرسے والوں اور مسجد والوں، امام، کان کھول کر سن لو، اپنی بیوی، اپنی بچوں، ان کی خود حفاظت کرو، ان کو چھوڑ کر زیادہ کہیں مت جاؤ، اور جہاں بھی امامتی کرو وہاں پر گھر لے کر رہو اور مسجد میں رہو، بال بچوں کے ساتھ خوش رہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مفتی ابراہیم کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سکون عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بیوی کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دونوں بیٹیوں کو جنت کے اعلیٰ مقام درجات نصیب کرے۔ بہت دکھ ہوتا ہے جب اس طرح ویڈیو دیکھتے ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے جب اس طرح کی بات سنتے ہیں، بہت درد ہوتا ہے جب اس طرح کے ویڈیوز سامنے میں آتے ہیں۔ کیا کریں، کیا کہا جائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔